السلام علیکم۔ عمران خان کی مقبولیت نے واقعی میں امپورٹڈ ٹولے کے اوسان خطا کر دی ہے، اور گھبراہٹ میں یہ لوگ جو قدم اٹھا رہے ہیں عمران خان کو نقصان پہنچانے کے بجائے مزید فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے پرامن احتجاج پر بے انتہا شیلنگ ہو یا تحریک انصاف کی کارکنوں کی گرفتاری ہو، عمران خان کے خلاف کیسز ہو، تحریک انصاف کے حق میں بات کرنے والے صحافی اور چینلز کی بندش ہو، کوئی بھی ٹوٹکا امپورٹڈ حکومت کے کام نہیں آ رہا۔ ابھی تو حد ہی کراس کر دی، یوٹیوب کو ہی بند کر دیا تاکہ عمران خان کو سننے میں آسانی نہ رہے، مگر یہ حربہ بھی الٹا حکومت کے گلے میں پڑ گیا۔ عمران خان کو اور زیادہ تعداد میں سنا گیا۔ امپورٹڈ ٹولہ جو بھی حرکت کرے گا ان کے بس میں نہیں کہ عمران خان کی شہرت کو نقصان پہنچا سکے۔ دراصل اقتدار سنبھالنے کے بعد عمران خان جس طرح حکمرانی کی بات کرتے تھے اس پر عمل نہیں کیا اور یوں ہی مقبولیت میں کمی آتی گئی، لیکن رواں سال کے اول میں اپوزیشن نے ان کی مدت اقتدار ختم ہونے سے 1.5 سال قبل ہی عدم اعتماد کے ذریعے انہیں حکومت سے الگ کر دیا۔ عمران خان نے اس تحریک عدم اعتماد کا امریکی سازش قرار دے کر ملک بھر میں امریکی خلاف مہم شروع کی، جس کے بعد ان کی مقبولیت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت عمران خان ملک کے مقبول سیاسی قائد ہے۔ اس کی مثال پنجاب کی ضمنی الیکشن کے انتخابات ہے، جن میں ان کے 20 میں سے 15 نشستیں جیتے۔ ذہن میں رہے کہ سن 2018 میں حکومت بنانے کے بعد پنجاب میں ہونے والی ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے تحت میں جہاں پر تحریک انصاف مضبوط سمجھی جاتی تھی، شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم اقتدار ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں تمام ضمنی انتخابات تحریک انصاف کی مقبولیت کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان مقبولیت 2018 کے عام انتخابات سے زیادہ بڑھ چکی ہے، جب انہوں نے اکثریت حاصل کر کے 2 صوبوں اور مرکز میں حکومت بنائی تھی؟ تو اس کا جواب ہمیں 14 جماعتوں کی اس لنگڑی لولی کی یہ بنڈے حرکات سے ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیا کرے کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف نیچے لا سکے۔ اگر عمران خان اس طرح مقبولیت حاصل کرتا رہا تو یہ لوگ الیکشن میں چلے گئے تو ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ اور کسی عقل کے اندھے نے شوباز کمپنی کو مشورہ دیا کہ عمران خان کو یوٹیوب پر بہت دیکھا جاتا ہے، لہٰذا ان کے تقریر کے دوران یوٹیوب کو ہی بند کر دی، اور جس روز یوٹیوب کو ڈاؤن کیا گیا اس دن تجزیہ کاروں نے خبردار کیا تھا کہ پورے پاکستان میں یوٹیوب بند کر کے قوم کی توجہ خان پر مرکوز کروا دی۔ کہ جو نہیں بھی سنتے تھے انہوں نے بھی سوچا کہ دیکھے تو صحیح ایسا کیا کہہ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا بندہ ہے جو انہیں یہ مشورے دیتا ہے، اور وہ بھی اسی دور میں جب وی پی این کی سہولت موجود ہے اور لوگ اس تقریر کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انفارمیشن کو کتنی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ یوٹیوب جیسے ہی کھلے گا عمران خان کی تقریر اس پر اپلوڈ ہوگی اور سب سے زیادہ لوگ دیکھیں گے۔ حکومت نے پشاور جلسے کے دوران یوٹیوب کو بند کیا تھا، لیکن گزشتہ روز چشتیہ میں جلسے کے دوران یوٹیوب کو کیوں پوری طرح ڈاؤن نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پشاور میں جلسہ کیا عمران خان نے تو اس دوران تقریر صرف بول اور ARY کے علاوہ تمام پاکستانی چینلز پر بلیک لسٹ کر دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب کو بھی بند کیا تھا۔ اس کا حکومت کو فائدے کے بجائے نقصان ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2 ملین سے زائد لوگوں نے عمران خان کی تقریر کو فیس بک، جبکہ تقریباً 6 ملین لوگوں نے یوٹیوب کے 21 چینلز پر دیکھا، جبکہ لاکھوں لوگوں نے ٹویٹر پر بھی دیکھا۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان فوج مخالف ہے، مگر عمران خان کی تقریر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جب اس نے کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے۔ جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا تو ملک میں انصاف کا نظام آئے گا، ملک مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے، ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔
ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔